العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مرحوم مصنف القزوینی نے عنوان باندھا ہے ابھی ولادت کے بعد العقیقۃ والاطعام، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کس طرح جو ہے وہ عقیقہ کیا اور عقیقہ سے ہٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ کھانا کھلایا اور کیا انتظامات فرمائے۔ سب سے پہلے مصنف مختصر طور پہ عقیقہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ بکری میں سے یا بقر گائے میں سے یا اونٹ میں سے کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے ایک بچے کی ولادت کے بعد، اور یہ شرعی طور پہ مستحب ہے۔ اور مصنف نے یہاں پہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ ان کے 7ویں روز، ولادت کے 7ویں روز جو ہے وہ دو جو گوسفند ہیں، دو جو دمبے ہیں، وہ کیا ہے عقیقے کے طور پہ جو ہے وہ ذبح فرمائے تھے۔ اور یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو عقیقہ ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک بچے کا فدیہ ہوتا ہے اور اس کی جو زندگی ہے اس کی تامین، یعنی اس کی زندگی کی انشورنس ہوتی ہے ایک طرح کی، کہ اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ وہ روایات نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ کل امرئ مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر جو انسان ہے وہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رکھا جاتا ہے، یعنی عقیقہ کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے وہ کیا ہے محفوظ ہو جاتی ہے، اور چھٹے امام سے بھی کیا یہی روایات ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ تعبیر جو ہے وہ بڑی ایک اچھی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے جو ہے وہ بچہ عطا کیا ان کو، اور بچہ عطا کرنے کے بعد ممکن ہے کہ یہ بچہ اللہ واپس بھی لے لے، لیکن جب انسان اس کا عقیقہ کرتا ہے تو پھر اب یہ جو ہے نا انسان نے اس بچے کے بدلے میں جو ہے وہ ایک چیز گروی رکھوا دی، اس کا فدیہ دے دیا، اب یہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا اور اچھے طریقے سے کیا رہے گا۔ اور یہ چونکہ فلسفہ تھا کہ ایک بچے کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عقیقہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اسی سوچ کو اپناتے ہوئے امام زمانہ کا جو عقیقہ ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 300 جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ذبح کیے تھے بصلاثمیت عقیقہ، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد 300 جو جانور ہیں، 300 جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ کیا ذبح کیے گئے تھے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ میں جتنا بھی مطالعہ کیا جائے، چاہے پہلوں کی تاریخ، بعد کی جو تاریخ ہے، ہمیں کوئی ایسا بچہ نہیں ملتا کہ جس کا جو عقیقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 جو ہے وہ عقیقے کیے گئے ہوں اس کی ولادت کے اوپر، سوائے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ بہت ایک بڑا راز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عقیقہ کرتے ہیں تو ایک بچے کی جو عمر ہے وہ 70-80 سال 90 سال اتنی رہنی ہوتی ہے، تو وہ اس کی ایک گارنٹی اور فدیہ بنتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام نے تو بہت زیادہ عرصہ زندہ رہنا ہے، ہزاروں سال جو ہے وہ اللہ کی مشیت میں جو موجود ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف سے جو ہے وہ 300 بلکہ جو سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ فدیے ہوں گے اور سینکڑوں کے حساب سے عقیقے ہوں گے، تاکہ ان کی زندگی مزید محفوظ ہو اور صحیح جو ہے وہ دشمنوں سے محفوظ ہو کے جو ہے ان کی زندگی کیا چل سکے۔ اور اس بات میں کہتے ہیں کہ کوئی منافات نہیں ہے کہ اصل تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے ان کی زندگی کی، لیکن اسی ٹائم پہ جو ایک ہدف اور مقصد عقیقے کا ہوتا ہے اس کو بھی انجام دے کے اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، 300 جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت ایک لمبی جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، کہ جس طرح کی کوئی زندگی جو ہے وہ عام طور پہ لوگ نہیں گزارا کرتے۔ تو بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ عقیقہ کے متعلق بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ اس کے لیے نہیں لکھی گئی، اور ہم اب آتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس کردار کی طرف کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ عقیقہ کیا۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز واضح آتی ہے کہ عقیقہ کا ایک مقصد تو یہ تھا اتنا بڑے پیمانے پہ عقیقہ کرنا، کہ لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ دینا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے امام مہدی علیہ السلام، اس کی عمر کیا ہے بہت زیادہ کیا لمبی ہونے والی ہے۔ اور دوسرا اتنا بڑا عقیقہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو شیعہ تھے اس ٹائم پہ، ان کے گھروں میں جانور اور گوشت بھجوایا جا رہا ہے، پکا کے کھلایا جا رہا ہے، تاکہ سب کو جو ہے وہ اس چیز کی معرفت ہو جائے اور سب یہ جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہو سکی ہے۔
اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ فقط عقیقہ پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ عقیقے کے علاوہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو یہ حکم دیا تھا، جو آپ کے خصوصی اصحاب میں سے تھے، کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 10,000 رتل ایک پیمانہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 300 کلو یا اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، کہ 10,000 رتل جو ہے وہ روٹی خریدنے کا حکم دیا تھا، 10,000 رتل ہے جو ہے وہ گوشت خریدنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے جو ہے وہ گھروں میں پہنچایا جائے اور یہ کیا تقسیم کیا جائے۔ اور خود امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ پوری جو ایک دمبہ ہے، ایک جو بیڑ ہے وہ ذبح کر کے، پوری بیڑ ذبح کر کے جو ہے وہ اپنے بعد اصحاب کے جو ہے وہ گھر بھجوائی تھی، اور ساتھ یہ ایک پرچی جو ہے وہ لکھ کے بھیجی جاتی تھی کہ یہ جو عقیقہ ہے ھذہ من عقیقۃ ابن محمد، کہ یہ میرا جو بیٹا امام مہدی علیہ السلام کے جن کا نام محمد ہے، یہ ان کی طرف سے کیا عقیقہ ہے۔ اور ابراہیم جو آپ کے اصحاب میں سے ہے، اس کی طرف جو ہے وہ امام نے 4 جو ہے وہ بیڑیں ذبح کر کے بھیجی تھیں، اور وہاں پہ لکھا تھا اس خط کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اق ھذہ عن ابن محمد المہدی وقل ھنأک اللہ واطعم من وجدت من شیعتنا، کہ یہ عقیقہ میرے بیٹے محمد مہدی کا ہے، آپ خود کھائیں، اللہ آپ کو مبارک کرے کھانا، اور جو بھی ہمارے شیعوں میں سے آپ آئیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ کھلائیں جانور۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ہر صحابی کے گھر اور اپنے شیعوں کے گھر جو ہے وہ بھجوائے تھے۔ اور خود جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بعض جو سکہ تھے ان کے گھر جب یہ جانور بھجواتے تھے تو وہاں پہ خط کے اندر یہ لکھا بھی کرتے تھے کہ یہ جو امر ہے وہ راز ہے، اس کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے، اس طرح کی جو ہے ولادت ہو چکی ہے۔ یہاں پہ شیخ احمد بن اسحاق، یعنی احمد بن اسحاق قمی، جو امام علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، ان کو جب امام علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کی تاکید کی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس خبر کو کیا رکھیں گے، مخفی رکھیں گے، اور حکم دیا تھا کہ آپ اس خبر کو کیا چھپا کے بھی کیا رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اسحاق قمی کا جو پوتا ہے احمد بن حسن بن اسحاق قمی، اس کی یہ روایت ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ ہمارے جو دادا ہیں ان کی طرف جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھ کے بھیجا تھا کہ جس میں جو ہے وہ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ولدنا مولود فلیکن عندک مستورا، کہ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ آپ بھی اس چیز کو چھپا کے رکھیں اور تمام لوگوں سے اس چیز کو مخفی رکھیں۔ فَإِنَّ لَمْ نُظْهِرْ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَقْرَبَ لِقَرَابَتِهِ وَالْوَلِي لِوَلَایَتِهِ، اور ہم اس چیز کا اظہار کسی کے لیے نہیں کر رہے مگر اس کے لیے کہ جو ہمارا قریبی ہے اور جو ہماری ولایت کا ماننے والا ہے، ہم اسی کے لیے جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس بات کی خبر دیں تاکہ جس طریقے سے ہم خوش ہیں تو آپ بھی کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے احمد بن اسحاق کو جو ہے وہ لکھا تھا۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اکمال الدین میں اور بھی بہت ساری روایات کا ذکر کی ہیں کہ جس میں سے جو ہے وہ جعفر فزاری کی یہ جو ہے وہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کا ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے باقاعدہ جو ہے وہ بیٹے کی زیارت بھی کروائی، یعنی ہمارے اپنے گھر پہ بلایا، وَكُنَّا 40 رَجُلًا، اور ہم کیا 40 لوگ تھے، اور 40 لوگوں کو امام علیہ السلام نے گھر پہ بنایا، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو لے کر آئے اور فرمایا کہ ھذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم اطیعوہ، کہ یہ میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت کرو اور تفرقہ بازی نہ پھیلانا، اور میرے بعد کیا تم روگردانی نہ کرنا وگرنہ تم کیا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اما انکم لا ترونہ بعد یومکم ھذا، کہ آج کے دن تم فقط اس بچے کو دیکھ رہے ہو، اپنے امام کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد جو ہے وہ تم اس بچے کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکو گے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ ہم 40 لوگ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس سے جب نکلے تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پاتے، اور وہ خاص جو ان کے ایک اصحاب تھے انہی کے ساتھ کیا ہے ان کا تعلق اور رشتہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ عقیقہ کی اور نشر و اشاعت کی گفتگو مکمل کرتے ہیں، اور پھر ایک الگ سے فصل اس بات کے اوپر باندھتے ہیں کہ پھر یہ غیبت کیا ہے، کیسے واقع ہوئی، اور اس کے حالات کیا ہے، کیسے بنے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی گفتگو میں کیا بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔